يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا مولانا ومولى الثقلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير القاسم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مختصر حمد و صلات کے بعد گرامی قدر معزز و محتشم سامع حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پرانوار ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، شہر کوفہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی بنیاد مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے رکھی گئی اور عشرہ مبشرہ میں ایک عظیم ہستی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی مایہ ناز صحابہ کرام اس شہر میں آباد ہوئے۔ بدر کے وہ 313 جانثار کہ جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا اور بے سر و سامانی کے باوجود، اپنی تعداد کی کمی کے باوجود، خدا کے نام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں اپنے سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرا کر انہیں پاش کرنے والے ان 313 جانثاروں میں سے 70 بدری صحابہ نے کوفہ شہر میں قیام فرمایا، اور وہ احباب جنہیں اصحاب شجرہ کہا جاتا ہے، جو بیت رضوان والے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پہ بیعت کرنے والے ان خوش نصیبوں میں سے 300 صحابہ کرام نے کوفہ شہر میں قیام فرمایا۔ تو اب یہ ہستیاں جب کوفہ شہر میں قیام فرما ہے تو یقیناً
شہر کوفہ کے شب و روز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے مہک رہے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر میں آ کر آباد ہوئے۔ پھر تاجدار حلقہ حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل طور پہ اس شہر کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ تو اب ان ہستیوں کی موجودگی سے کوفہ شہر علم و عرفان کا مرکز بنا۔ یہی وجہ ہے کہ شہر کوفہ کو کنز الایمان بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر ایمان کا خزانہ ہے۔ اسے قبۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر اسلام کی نشانی ہے، پہچان ہے یہ شہر اسلام کی۔ تو اس شہر میں بڑے بڑے صحابہ کرام نے اپنا وقت گزارا۔ جلیل القدر صحابہ کرام کے مزارات وہاں پہ موجود ہیں، ان کے وصال وہاں پہ ہوئے، اور جب وہاں منتقل ہوئے اس دن سے لے کر اپنے وصال تک انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے فیض کو تقسیم کیا ہے۔ دوستان مکرم، اسی شہر میں 80 ہجری میں ایک ہستی کی ولادت ہوئی جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ شہر کوفہ میں آپ پیدا ہوئے، 80 ہجری ہے۔ آپ کے والد محترم اور آپ کے دادا جان براہ راست باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض یافتہ ہیں۔ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے، ان کی خدمت کا شرف پانے والے، اور پھر ان سے دعائیں لینے والے، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے۔ 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم شہر کوفہ میں حاصل کی، قرآن کریم کو حفظ کیا، اور پھر اپنے عہد کے محدثین کرام کے پاس درس حدیث لینا شروع کیا۔ آپ کے اساتذہ میں جلیل القدر تابعین، جن کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں کے قریب ہے، جیسے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ امام حسن بصری امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ حضرت امام حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ، حضرت شعبہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ آج بھی جب ان کا نام آتا ہے تو جو علم والے ہیں وہ سر جھکا کر ان کو خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شاگردی کا بھی اعزاز پایا ہے۔ خادم رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا، حضرت سہل بن سعد ساعدی، اور حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ 96 ہجری میں جب آپ کی عمر 16 سال تھی، آپ اپنے والد محترم جناب ثابت کے ہمراہ حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو کعبۃ اللہ کے سامنے مطاف میں لوگوں کا ہجوم دیکھا تو اپنے والد محترم سے گزارش کی کہ اے ابا جان، یہاں ہجوم کس لیے ہے؟ یہاں لوگ کیوں جمع ہیں؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ کے والد محترم جناب ثابت نے بتایا کہ اے میرے بیٹے، یہاں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، اور یہ لوگ ان کے قریب بیٹھے ہیں، ان سے محبوب علیہ السلام کی احادیث کو سن رہے ہیں جو حضرت عبداللہ بن حارث نے
وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، جو آقا سے سنا وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اپنے والد محترم سے درخواست کر کے حضرت عبداللہ بن حارث کے قریب چلے گئے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ کر ان سے حدیث کو سنا۔ وہ حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آقا ارشاد فرماتے ہیں من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ وہ شخص جو رب ذوالجلال کے دین میں غور و فکر کرتا ہے، جو رب ذوالجلال کے دین کو سیکھتا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے وقت نکالتا ہے، جو رب ذوالجلال کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، رب ذوالجلال اس کی ساری مشکلات کو دور فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ من حیث لا یحتسب۔ رب ذوالجلال دین کے ساتھ وابستہ ہونے والے انسان کو زمانے میں کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ پروردگار عالم جل جلالہ قرآن و سنت کے دامن سے وابستہ ہونے والے کو زمانے میں کسی کا محتاج نہیں رکھتا، بلکہ اپنے خزانوں سے اسے مالا مال فرما دیتا ہے۔ دوستان مکرم، یہ حدیث مبارکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ المکرمہ میں کعبہ معظمہ کے سامنے صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت کی ہے۔ تو اس بنیاد پہ فقط ایک واسطے سے آپ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنتے ہیں کہ درمیان میں حضرت عبداللہ بن حارث ہیں، اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی نسبت آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہے۔ اس بات کی عصمت کو سمجھنے کے لیے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جسے صحیح بخاری کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے نزدیک اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن کے بعد اس دنیا کی سب سے صحیح، سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کتاب مکمل ہونے پہ پوچھا گیا کہ اس کتاب میں آپ کس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی کتاب آپ نے تحریر کر دی، مقررات کو حذف کیے بغیر احادیث تقریباً 7000 سے زائد ہیں۔ تو یہ روایات جو آپ نے اکٹھی کی ہیں 16 سال کا وقت لگا کر، اس میں آپ اپنے لیے کس چیز کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس کتاب میں 22 روایات ایسی ہیں، 22 احادیث ایسی ہیں کہ جن کی سند میں میرے اور میرے محبوب علیہ السلام کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، میرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 نسبتیں ہیں جنہیں ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ 22 روایات میری زندگی کا سرمایہ ہے، کیونکہ ان روایات میں میرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ 3 واسطوں کے بعد میری نسبت میرے محبوب سے جا کے ملتی ہے۔ تو دوستو، اگر 3 واسطے امام بخاری کا اعزاز ہے تو جس کے 2 واسطے ہوں وہ تو بڑا اعزاز ہوگا، اور جس کا 1 واسطہ ہو اس کا اس سے بھی بڑا اعزاز ہوگا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 واسطے کا اعزاز رکھنے والے ہیں، اور وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر آپ نے اس حدیث کو پیش کیا کہ جو اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کی مشکلات کو دور فرما کے اسے زمانے میں کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ دوستان مکرم،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو رب ذوالجلال نے ظاہری اور باطنی جملہ اوصاف سے نواز رکھا تھا۔ آپ دیکھنے میں بڑے حسین تھے، خوبرو تھے، آپ کا قد بھی بڑا مناسب تھا، پھر آپ بڑا عمدہ لباس استعمال کیا کرتے، بڑا نفیس جوتا پہنتے، اور اس کے ساتھ ساتھ نرم لہجہ، نرم زبان، گفتگو کے لیے الفاظ کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ بولنے کی جلدی میں جو الفاظ زبان پہ آئے انہیں ادا کرتے جاتے، بلکہ ٹھہرتے، الفاظ کا انتخاب کرتے اور خوب سوچ سمجھ کے اپنے جملوں کو بولا کرتے تھے، اپنے الفاظ کو بیان کیا کرتے تھے۔ سننے والا اپنے کانوں سے جو الفاظ سن رہا ہوتا اور جو گفتگو آپ کر رہے ہوتے، وہ گفتگو اس بندے کو آپ کا دیوانہ بنا دیا کرتی تھی۔ پھر احباب ذی وقار، زبان کے استعمال میں آپ بڑے محتاط تھے، اور یہ اہل اللہ کا وصف ہے کہ سب سے قبل انہوں نے اپنی زبان کے اوپر قابو پایا، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیتیں فرمائی کہ ہدایت پانا چاہتے ہو تو اس راستے پہ چلو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس راستے پہ چلو، اپنی عزت اپنی آبرو کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ اختیار کرو۔ نصیحتیں فرمائی آقا نے، آخر کس بات پر کیا، اختتام کس بات پر کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں اپنی ساری گفتگو کا تمہیں خلاصہ نہ بتاؤں؟ عرض کی محبوب ضرور بتائیے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی نوک باہر نکالی اور اپنی زبان مبارک کی نوک کو پکڑا اور چھوڑ کے ارشاد فرمایا، کف علیک لسانک، اے معاذ، اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں کرو، زبان بے لگام نہ چھوڑو، زبان کو اپنے قابو میں رکھو، سوچ سمجھ کے اس کا استعمال کرو، جو لفظ بولو تمہیں پتہ ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں، اسے بے لگام نہیں چھوڑنا۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کے خلاصے کے طور پہ زبان کو قابو میں کرنے کی نصیحت فرما رہے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایات میں ملتی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی وہ تلقین فرماتے تھے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، تو صحابہ سے اس بات کو سیکھا تو اس کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کیا کہ سوچ سمجھ کے الفاظ کو استعمال کرتے، پہلے جملے منتخب کرتے پھر ان کو بولا کرتے، اور آپ کے پاس بیٹھنے والوں نے جو آپ سے سیکھا اور جو آپ کی ذات کا مشاہدہ کیا اسے پھر لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر محدث ہیں، صحاح ستہ کے جملہ مصنفین کی سند حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی سند ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، ابن ماجہ سب کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے امام ابو حنیفہ کا ذکر کر رہے تھے، تو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنے تو اپنے ہیں، کسی دشمن کی بھی غیبت کرتے ہوئے اپنے امام کو نہیں سنا۔ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی احتیاط کا انداز دیکھیے۔ آج لوگ اپنوں کی غیبت کرنے سے باز نہیں آتے، اپنے سگے بہن بھائیوں تک کی غیبت کر دیتے ہیں۔ دوستوں کی غیبت کرنا، اپنے سے بڑوں کی غیبت کرنا تو اب کوئی بات ہی نہیں رہی، اسے کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا۔ رشتہ داروں کے خلاف بولنا یہ تو گھروں کا مزاج بن چکا ہے۔ وقت گزارنے کا بہترین طریقہ اپنوں کی غیبت، وقت گزارنے کا بہترین انداز اپنوں کے خلاف بولو۔ ہمارے امام رحمت اللہ علیہ کا انداز یہ ہے، اپنوں کی زبان کتنی محفوظ ہے ان سے کہ آپ اپنے دشمن کی بھی
غیبت نہیں کرتے تھے، کیونکہ غیبت وہ جرم ہے کہ جس کا ایک وبال نہیں دو وبال ہے۔ پہلا وبال کیا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دوسرا وبال کیا ہے کہ انسان جس کسی کی غیبت کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں نکال کر اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دی جاتی۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، اپنی زبان کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھتے۔ تو دوستو پھر ایسے ہی لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ قابل تقلید ہوتے ہیں کہ لوگ علم و عمل کی بنیاد پر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ علم سیکھنا ہے تو اس ہستی سے سیکھو کہ جس نے کبھی اپنے دشمن کی بھی غیبت نہیں کی۔ عمل دیکھنا ہے تو اس انسان کا دیکھو کہ جس نے اپنے تو اپنے کبھی بیگانوں کے حوالے سے بھی کوئی ہلکی بات نہیں کی۔ دوستان مکرم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایسے کیوں تھے؟ اس لیے نہیں کہ لوگ میری تعریف کریں، میں ایسا کردار بناؤں کہ لوگ میرے کردار کی تعریف کیا کریں، ہرگز ایسی بات نہیں تھی۔ وہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ جنہوں نے جلیل القدر محدثین سے علم حدیث کو حاصل کیا، جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بعد میں قاسم بن رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے واسطے کیا ہے۔ آپ کے شاگرد حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں مالی طور پہ غریب تھا، کمزور تھا، لیکن مجھے علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ گھر کی ذمہ داریاں بھی تھیں، علم حاصل کرنے کا شوق بھی تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آؤ میرے پاس بیٹھ کے علم سیکھو۔ عرض کی کہ میں صاحب عیال بھی ہوں، اولاد بھی ہے، گھر بار کی ذمہ داریاں بھی ہیں، تو وہ کہاں سے پوری کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کی فکر چھوڑ دو، وہ میرے ذمہ ہے۔ فرماتے ہیں مسلسل 20 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرا خرچ بھی اٹھایا اور میرے اہل و عیال کا خرچ بھی اٹھایا۔ مسلسل 20 سال تک مجھے بھی دیتے رہے اور میرے اہل و عیال کی بھی کفالت کرتے رہے۔ فرماتے ہیں ایک موقع پر جب میں نے نیاز مندی کا اظہار کیا، جب میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے احسان کو دہرایا، تو مجھے خاموش کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو یوسف، میں نے تم سے داد لینے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا، میں نے تمہیں اپنا احسان مند بنانے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا، میں نے یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے واسطے کیا ہے۔ میرا مقصد صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ میرے خدا نے مجھے دے رکھا ہے تو اس میں اللہ نے تمہارا نصیب بنایا اور مجھے تو ایک سبب بنایا کہ میں وہ نصیب تم تک پہنچاتا رہا، اور میری نیت صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ دوستان مکرم، ایسی عظیم شخصیت، ایسا اعلیٰ کردار ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دوستان مکرم، آپ رحمۃ اللہ علیہ جب زمانے کو علم و حکمت کی باتیں سکھا رہے ہیں، خوف خدا کی باتیں سکھا رہے ہیں، تو یقینی طور پہ یہ تمام چیزیں عملی صورت میں آپ کی ذات سے نظر بھی آتی تھی۔ حضرت بکیر بن معروف رحمۃ اللہ علیہ جو خود جلیل القدر محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امت مصطفیٰ میں امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر حسن اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا۔ حسن اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ تمام نیکی، سچائی، وعدہ وفا کرنا، امانت داری، اپنے سے بڑوں کا ادب، اپنے سے چھوٹوں پہ شفقت، رب ذوالجلال کی رضا کے لیے امور کو سر انجام دینا، حسد، غرور، تکبر سے، گمنڈ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ حضرت بکیر بن معروف فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سب سے بڑھ کر جسے حسن اخلاق کا مرقع دیکھا ہے وہ حضرت امام
امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو آپ کی معاصر ہم عصر کہ جنہوں نے آنکھوں سے آپ کو دیکھ رکھا ہے۔ تو دوستان مکرم، آپ عبادت و ریاست کے اعتبار سے بھی اپنی مثال آپ تھے۔ پوری رات مصلی پہ بسر ہو جاتا، رات بھر میں پورا قرآن تلاوت کر دیا کرتے تھے، اور آپ کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ آپ ہر سال ماہ رمضان میں 61 بار قرآن کریم کو مکمل کیا کرتے تھے۔ 61 بار قرآن کی تلاوت صرف ایک مہینے میں، ماہ رمضان کے اندر 30 قرآن دن میں، 30 قرآن رات میں، اور 1 قرآن نماز تراویح کے اندر۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ عید الفطر کے دن یکم شوال کو بھی آپ 1 قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ تو وہ ہستی جس کا قرآن کے ساتھ اتنا تعلق ہے، اس ہستی کے دل کو رب ذوالجلال نے کتنی نورانیت عطا فرمائی۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ نے زندگی میں 4000 مرتبہ قرآن کریم کو مکمل کیا ہے۔ آپ کے وصال کا وقت تھا تو آپ کی صاحبزادی پاس بیٹھی تھی۔ والد محترم کے وصال کے لمحات اولاد کے لیے بڑے گھنا ہوتے ہیں، اور پھر بیٹی کے لیے بڑی یہ تکلیف کا معاملہ تھا۔ تو بیٹی آپ دیدہ ہو گئی تو والد نے کہا کہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کی ابا جان، آپ کی جدائی کا سوچ کر، آپ کے وصال کی گھڑی ہے یہ، آپ چھوڑ جائیں گے، تو اس کیفیت کو کہ جب میں آپ کے بغیر رہوں گی، وہ کیفیت مجھے رلا رہی ہے۔ تو والد محترم نے فرمایا کہ بیٹا غم نہ کرو، یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں، اس گھر میں نے 4000 مرتبہ اول سے لے کر آخر تک قرآن کو پڑھ رکھا۔ یہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے، شاگرد نے 4000 مرتبہ قرآن کو پڑھا ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 70 سال زندگی میں 7000 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان ہستیوں کا قرآن سے یہ تعلق، یہ قربت، اور پھر یقینی طور پہ جو جتنا قرآن کے قریب ہوگا اللہ اتنا ہی اسے عروج عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک رب ذوالجلال قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے، قرآن کی وجہ سے رب ذوالجلال لوگوں کو عظمتیں دیتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے۔ جو جتنا قرآن سے ملتا ہے اتنا وہ بلند ہو جاتا ہے، اور جو جتنا قرآن سے ہٹتا جاتا ہے اتنا وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کا قرآن سے تعلق کتنا گہرا ہے کہ زندگی میں آپ نے 7000 مرتبہ اول سے آخر تک قرآن کو پڑھ رکھا ہے۔ اور دوستان مکرم، پھر آپ کے معاصرین جنہوں نے آپ کی ذات کو دیکھ رکھا تھا، آپ کے پاس بیٹھے تھے، آپ سے سیکھا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت خلف بن ایوب ابو سعید عامری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت امام ترمذی کے استاذ ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم محدث کہ جو حضرت امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری آپ کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے کہ ترمذی میرا شاگرد ہے، لیکن شاگرد ہو کر اس نے مجھ سے وہ نہیں سیکھا جو میں نے اس کا استاد ہو کر اس سے سیکھ رکھا ہے۔ حالانکہ آج تک معمول یہی ہے، استاد سکھاتا ہے، شاگرد سیکھتا ہے، لیکن امام ترمذی وہ شاگرد ہیں کہ جن کے استاد بھی ان کے اوپر ناز کرتے ہیں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ایک حضرت خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ حضرت خلف بن ایوب کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا صار العلم من اللہ تعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے اپنا علم حضرت محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمایا ہے۔
اپنا علم مصطفیٰ جان رحمت کے قلب منور میں داخل فرمایا، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم آپ کے صحابہ کو منتقل ہوا، آپ کے صحابہ سے وہ علم تابعین کو منتقل ہوا، اور تابعین سے وہ علم امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منتقل ہوا۔ علم کون سا ہے؟ ایک طرف رب کا قرآن ہے اور دوسری طرف مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ وہ علوم امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منتقل ہوئے اور پھر آپ نے زمانے میں ان کو تقسیم فرمایا ہے۔ آج کوئی محدث ایسا نہیں جو اپنی سند کو امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت کی طرف لے جانا اعزاز نہ سمجھتا ہو۔ آج کوئی فقیہ ایسا نہیں ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت کو اپنے لیے اعزاز نہ سمجھے۔ آج کوئی مفسر ایسا نہیں ہے، کوئی مجتہد ایسا نہیں ہے جو اپنے اجتہاد کو امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرنا اپنا اعزاز نہ سمجھتا ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 70 سالہ زندگی گزاری، اور اس زندگی میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے علم کو ایک بہتے ہوئے دریا کی مانند لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ دوستان مکرم، حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دو ہستیوں کی تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دو لوگ نہ ہوتے تو حجاز سے علم رخصت ہو جاتا۔ حجاز ایک اصطلاح ہے جو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے دونوں مقدس شہروں کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے، ایسے ہی مکہ اور مدینہ دونوں کو ملا کر حجاز بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دو لوگ نہ ہوتے تو مکہ اور مدینہ سے علم رخصت ہو جاتا۔ پوچھا گیا کون کون؟ آپ نے فرمایا اگر امام مالک نہ ہوتے تو مدینہ سے علم رخصت ہو جاتا، اور اگر حضرت سفیان بن عیینہ نہ ہوتے تو مکہ سے علم رخصت ہو جاتا۔ مکہ میں جو علم کی بقا ہے وہ سفیان بن عیینہ کی وجہ سے ہے، مدینہ میں جو علم کی بقا ہے وہ حضرت امام مالک کی وجہ سے ہے۔ اب حضرت امام مالک اور حضرت سفیان بن عیینہ یہ مکہ اور مدینہ کے علم کو بچانے والے لوگ حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اول من سیرنی محدثا ابو حنیفہ، فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا تم تک بات پہنچے گی امام شافعی کی کہ میری وجہ سے مکہ کا علم بچا ہے، میری وجہ سے مکہ المکرمہ کی علمی روایت برقرار رہی، میری وجہ سے مکہ المکرمہ کا نور باقی رہا۔ یاد رکھنا وہ ہستی جس کے سامنے سب سے پہلے میں نے بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیث پڑھی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اول من سیرنی محدثا ابو حنیفہ، جس ہستی نے مجھے حدیث دی ہے، جس ہستی نے مجھے محدث بنایا ہے وہ کوئی اور نہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستان مکرم، جس ہستی کی تعریف امام شافعی کریں وہ ہستی آگے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کر رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے۔ شروع دن سے لے کر آج تک امت مسلمہ کی کثرت، اکثریت جو ہے وہ آپ کی فقہ کے مطابق اپنی عبادات کو سر انجام دیتی ہے۔ آج بھی دنیا میں اگرچہ بے مہار لوگ بھی آ چکے ہیں، فقہ سے نابلد بھی آ چکے ہیں، تقلید کو شرک کہنے والے بھی آ چکے ہیں، اپنے آپ کو کسی امام کی طرف منسوب کرنا جو بدعت کہتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی دورہ ہے، بڑے لوگ ہیں اب ایسے۔ لیکن الحمدللہ آج بھی اکثریت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت کی فقہ کے مطابق اپنی عبادات سر انجام دیتی ہے۔ شروع دن سے لے کر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ اور بڑے بڑے صاحبان علم و فضل
وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے تھے۔ حضرت قاضی ابو یوسف جو سلطنت اسلامیہ کے قاضی القضات تھے ہارون الرشید کے دور میں، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی، حضرت امام ظفر بن حسین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنے دور میں نابغہ علم تھے، لوگ ان کو علمی سند کہا کرتے تھے، یہ فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد، آپ کے مقلد ہیں۔ اور پھر ایسے ہی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ ساری ہستیاں فقہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ دوستان مکرم، 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، تو ہماری یہ روایت ہے کہ ہم ایام کی مناسبت سے اپنے اسلاف کا ذکر کرتے ہیں۔ آج شام سے ماہ شعبان کا آغاز ہونے والا ہے، تو جمعہ المبارک آپ کا ذکر کر کے آپ کی ذات اقدس کو خراج عقیدت پیش کرنا مقصود تھا، اور اپنی نوجوان نسل کو آپ کی ذات سے روشناس کروانا کہ دور حاضر میں ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت سے خائف ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ان کے علمی قد کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اپنی اس ناکامی کو چھپانے کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر طعن و تشنیع کرتے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو حدیث ہی کوئی نہیں، جبکہ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ مجھے پوچھو کہ مجھے محدث کس نے بنایا تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام بخاری کے استاد، حضرت امام احمد بن حنبل کے استاد، حضرت شیخ الاسلام ابو عبد الرحمن المقری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب کبھی حدیث پیش کرتے تو اخبرنا شہنشاہ کہا کرتے۔ لوگوں نے کہا یہ تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے حدیث کا، کہیں کہ مجھے محدث نے بتایا، مجھے عالم نے بتایا، حافظ نے بتایا، حاکم نے بتایا، حجت نے بتایا، یہ شہنشاہ کون سا درجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جس ہستی نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے اس ہستی کے سامنے نہ حافظ کوئی مرتبہ رکھتا ہے، نہ حاکم کوئی مرتبہ رکھتا ہے، نہ حجت کوئی مرتبہ رکھتا ہے۔ اچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث میں سب سے بڑا درجہ رکھنے والے۔ وہ احباب ذی وقار، 2 شعبان آپ کا یوم وصال ہے۔ بحمد اللہ تعالی رب ذوالجلال نے ہمیں فقہ میں آپ کی تقلید کرنے کا اعزاز بخشا ہے۔ ہم فقہ میں آپ کی جو تقلید ہے اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کا مطلب مختصراً یہ ہے کہ بغیر دلیل طلب کیے، دلیل کو طلب کیے بغیر اپنے امام کے فتویٰ کے اوپر اعتماد رکھنا، یہ تقلید کہلاتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اس فتویٰ کی میرے امام کے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ کیا اکثر ایسے نہیں ہوتا؟ آ کر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، دلیل لیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ پوچھیں ان سے کیوں اٹھ کے گئے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اس بندے پر اعتماد ہے، ہمیں یقین ہے کہ جس بندے سے ہم نے مسئلہ پوچھا اس بندے کے پاس اس فتوے کے دلائل موجود ہیں، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اور اگر تقلید گناہ ہے، غلط ہے، شرک ہے، تو پھر آج قرآن کریم کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ یہ قرآن ہمارے پاس جو روایت ہے یہ تو امام ابو عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اگر تقلید غلط ہے تو سب سے پہلے قرآن ختم ہونا چاہیے۔ لیکن دوستان مکرم، تقلید کا مطلب ہی یہ ہے اس اعتماد کے ساتھ بات کو ماننا، اس یقین کے ساتھ بات کو تسلیم کرنا کہ میرا امام مجھے جو فتویٰ دے رہا ہے اس فتوے کے دلائل میرے امام کے پاس موجود ہیں، اور اگر میں طلب کروں تو میرا امام سارے دلائل میرے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ خدا تعالی جل جلالہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔